السلام علیکم ناظرین. اب کیا ہوگا کہ ایک اور شو کے ساتھ آپ کا میزبان خرم حسین حاضر خدمت ہے. یہ شو ایک ہفتے کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ. آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع بحث ہمارے اس سے پہلے ہمارے شو لندن لٹیروں اور چوروں کی ماجگاہ اور نواز شریف بھی الطاف حسین کی راہ پر جو ہمارا شو تھا اس کا ایک طریقے سے نئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک نیا سیکول ہے. اس میں نئی ڈیولپمنٹ اور نواز شریف کے نئے بیانیے اور پی ڈی ایم میں ان کی تقریر کے حوالے سے آنے والے نئے حالات و واقعات اور اس پہ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کیا ریئیکشن ہوگا اس کو ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ساری نوعیت یہ کھیل کوئی چھوٹا کھیل نہیں ہے. یہ بیانیہ ایک اسٹیٹ کو اندر سے کھوکھلا اور توڑنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان کے عوام کس طرف کھڑے ہیں. کیا پاکستان کے عوام اس گمراہ کن بیانیے کا نشانہ بن پائیں گے؟ اگین مجھے وہ الفاظ یاد آتے ہیں امریکن تھنک ٹینک میں جو کہ دو تھنک ٹینک میں ایک ہی الفاظ ریپیٹ ہوتے ہوئے میں نے سنے. ایک تو ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں جس میں حسین حقانی بھی جس کا حصہ ہیں اور دوسرے کارنیگی انسٹیٹیوٹ میں کہ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان ٹو کولیپس پاکستان آرمی مسٹ کولیپس. تو یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ امریکی سارے تھنک ٹینکس کا جو نقطہ ہے اشارہ ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف ہے اور ان کا نشانہ بھی پاکستان آرمی ہی ہے. کیا اس بیانیے اور امریکہ کے ساتھ کیا عاشر بار نواز شریف کو حاصل ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ان سب کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور بار موجود ہے ہمارے ساتھ ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب. ایمبیسڈر جمیل، ویلکم ٹو دا شو. مائی پلیجر. ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، ہم نے اپنے ایک شو میں نواز شریف کی اس حالات کو ڈسکس بھی کیا تھا اس تقریر سے پہلے اور پی ڈی ایم کے اس جلسے سے پہلے. لگتا ہے کہ وہ ہمارے جو آپ کا جو انالیسس تھا وہ کچھ صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ نواز شریف بھی الطاف حسین کی راہ پہ چل پڑے ہیں. لیکن نواز شریف الطاف حسین تو نہیں. نواز شریف کا قد و کاٹ پاکستان کی سیاست میں علاقائی نہیں رہا. وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. کئی بڑا ان کا انفلوئنس ہے. ان کے سینوں میں بہت سارے راز بھی دفن ہیں. تو ملٹری کے ہیڈز کا نام لے کے اس طرح کی تقریر کرنا اور ایسا بیانیہ پروموٹ کرنا، وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی چوری چھپانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، یا ان کے پاس انڈیا اور امریکہ کی کوئی ایسی عاشر بار بات پیچھے موجود ہے جس کے بنا پر ان کو کہا گیا ہے کہ عوام کو اگر وہ روڈ پہ نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایسی صورتحال کی امید کی جا سکتی ہے کہ انڈیا اور امریکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ اس کے دیکھیں بیک گراؤنڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کیا تھا کہ یو کے میں یہ ساری دنیا کے اس قسم کے افراد جو کہ اپنے ملک میں بہت ساری زیادتیاں کر کے یا بہت سارے کچھ کرپشن کر کے کچھ جائز طور پر اسائلم سیک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہاں کے قوانین کے مطابق لنڈن میں اور وہاں کے پولیٹکس کے مطابق میں کہوں گا زیر لب وہی یہی چاہتے ہیں برطانوی حکومت کہ یہاں ہم اپنے پاسداری کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم بہت بڑے ہیومن رائٹ کے علم بردار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے اربوں روپے بھی آ رہے ہوں تو کس کو یہ علم برداری پسند نہیں ہوگی کہ اربوں ڈالر بھی آتے رہیں اس ملک میں یعنی کہ برطانیہ میں، اور ساتھ میں ہیومن رائٹ کی پاسداری بھی ہوتی رہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اور جو یونائٹڈ نیشن یونیورسل ڈیکلریشن کے مطابق اور ان کے اپنے جو قوانین ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یو کے سے کسی کو واپس ریپیٹریٹ کرنا اس ملک میں جس ملک سے وہ آیا، جیسے کہ نواز شریف کو پاکستان میں واپس لانا، تقریباً یہ بہت ہی کٹھن، نہ صرف کٹھن مرحلہ بلکہ ناممکن ہے. اب تک کی تاریخ میں یو کے کی کبھی کسی بھی اس کڈ کات کے پولیٹیشین کو کوئی بھی چاہے اس پہ الزام ہو اسے واپس نہیں کیا برطانیہ نے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غلطی ہوئی پاکستان سے، پاکستان کے حکومت سے
پاکستان کی جوڈیشری میں کہوں گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بھیج دیں، یہ تو ایگزیکٹو حکومت نے فائنلی ECL سے نام نکالا، تو لہٰذا جوڈیشری نے ایک علاج کے لیے اجازت دی سبجیکٹ ٹو دا کلیئرنس، جو کہ ECL کی کلیئرنس کے بعد اس سے لنکڈ تھا، اور اگر حکومت چاہتی تو اس میں بہت سارے ہیل و حجت کر سکتی تھی، لیکن چند میں سمجھتا ہوں کہ ضرور حکومت بھی چاہتی ہوگی، اس وقت جو سناریو پیش کیا گیا کہ اب گئے تو تب گئے، پلیٹلیٹس بہت نیچے جا رہی ہے، وہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں اس میں ارینج بھی کی گئی تھیں، اور وہ ایسی ارینج کی گئی تھیں کہ حکومت کی ناک کے نیچے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور حکومت یا تو اس سے صحیح معنوں میں باخبر نہیں تھی، یا چشم پوشی کر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے، ایک پرائم منسٹر 3 دفعہ رہا ہوا اس کو کچھ ہو نہ جائے، اور پھر ملک کے لیے وہ مناسب نہیں رہتا۔ لیکن جب بھیجا گیا تو اس کے پیچھے بہت ساری کمٹمنٹس کی گئیں، اپنے بھائی کے ذریعے اور باقی چینلز کے ذریعے حکومت سے اور اداروں سے، میرا اپنا ماننا یہ ہے۔ تو ان کمٹمنٹس کی پاسداری میں یہ بھی تھا کہ ظاہر ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے تو وہ اپنے اوتھ کی پاسداری کرے گا۔ اب رہا یہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت نوبت یہ آ گئی ہے کہ تقریباً پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات پہنچ چکی ہے۔ اگر حکومت نے غدار قرار دے دیا ہے، اور جس طرح کے سامنے دے دیا ہے، تو غدار کو باغی اور غدار میں فرق ہے، تو انہوں نے بغاوت کا مقدمے کی۔ جتنے منسٹر ہیں وہ غدار کہہ رہے ہیں۔ جو کیس آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں 121 اور 122 اور 123 کے مطابق جو کیس رجسٹر ہوا ہے لاہور میں، اس میں باغی ہے، ٹھیک ہے، باغی کے لحاظ سے وہ تو نواز شریف صاحب پہ کوئی کیس رجسٹر ہو چکا ہے اس تقریر کے بعد، اس تقریر کے حوالے سے آلریڈی؟ جی نہیں، یہ تقریر جب کی تھی، بلکہ اس تقریر سے پہلے کیس رجسٹر ہوا ہے، اس تقریر کے بعد ابھی ہونا باقی ہے، جو اس سے پہلے جو انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ بھی چلی تھی اور ایک تقریر بھی وہ کی ایک تھی اس پی ٹی حوالے۔ آئی کے کوئی ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے جی ہاں، نہیں، انہوں نے اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے تقریر کی تھی، اور وہ عام اس کو پبلک کے اس میں دسترس میں بھی تھی، تو اس بیسس پہ ہوئی تھی، جس میں کہ تھوڑی سی حکومت سے بھی غلطی ہوئی کہ ایک سیٹنگ پرائم منسٹر کشمیر کا، اس کا بھی نام اس میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ادھر موجود تھے، لیکن وہ ہمارے ایک انٹرنیشنل پولیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ کشمیر کے کاز کی اس میں بات آ جاتی ہے۔ خیر، یہ تو ایک بات رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس ہم دوراہے پر پہنچ چکے ہیں، جس ایک الارمنگ اسٹیج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ جس میں جو پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی نے جس انداز میں کرٹیسائز کرنا، خاص طور پہ نواز شریف جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے کرٹیسائز کا ہے۔ دیکھیں، ایسا اس کے چار مضمرات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 2، ان کے پیچھے کون موجود ہے؟ نمبر 3، ان کی گورنمنٹ اس کے ریئیکشن میں کیا کرے گی؟ اور نمبر 4 سب سے امپورٹنٹ، کیا عوام یہ نظریہ، یہ جو وتیرہ کہیں گے، اس کو نیریٹو کہنا یا بیانیہ کہنا تو مجھے پاسبل نہیں رہتا، مناسب نظر نہیں آتا، کہ اس وتیرے پہ جو الطاف حسین کے بعد نواز شریف نے اپنایا ہے، کیا عوام اس بیانیے کو خریدنے کو تیار ہیں؟ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ تو عوام ہے کہ عوام، بظاہر تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ عوام ان کے اس بیانیے کے ساتھ کہیں پر بھی کھڑے ہوں، کسی صورت بھی کھڑے ہوں۔ اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ کہ یہ جو اس وقت ڈیمونسٹریشن آپ نے گجرانوالہ میں جو جلسہ دیکھا، اور جو آپ نے کراچی میں جلسہ دیکھا، ہمیں اس سے کم توقع تھی کہ لوگ اس سے کم آئیں گے۔ بہرحال 11 پارٹیاں ہیں، 11 پارٹیوں نے مل کے بھی، میں سمجھ رہا تھا کہ اس سے کم، یا مجھ جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس سے کم لوگ آئیں گے، لیکن مجمع کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئی 11 پارٹیاں مل کے، اور جو کہ پاکستان میں اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، اور لوگ ایک بریانی کی پلیٹ پر بھی آ جاتے ہیں، اور بسیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور بہت ساری سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اپنے حلقوں میں پیسے جو لوگوں نے پہلے سے کافی اپنے لیے اس معاملے کے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، بنا کے رکھے ہوئے ہیں، چاہے کرپشن سے، چاہے کسی اور وجہ سے۔ میں نے پولیٹیشنز کو خود کہتے ہوئے سنا ہے، اور مجھ جیسے کافی لوگوں نے، کہ بابا ابھی موقع ہے، پیسے بنا لو،
تاکہ وقت آنے پر اس کو نہیں تو خرچ کیا جا سکے. ہم جو اپنے 4 مضمرات کے حوالے سے اس کو انالائز کر رہے ہیں، اگر 2 منٹ میں کہیں تو کیا عوام کی کوئی سیگمنٹ نواز شریف کے اس بیانیے کے ساتھ ہے، چاہے وہ دیکھیے کسی بھی یہ کوانٹیفائی کرنا کہ اس بیانیے کے ساتھ ہیں جو لوگ جلسے میں آتے ہیں اور جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، یہ تو اب الیکشن میں پتہ پڑے گا کہ اس بیانیے یا اس جیسے حرکات کے بعد ووٹر سپورٹر کتنے ساتھ رہتے ہیں اور کتنے نہیں رہتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بڑی پارٹی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کے سارا پاکستان جو ہے وہ اس جو عمران جو اس وقت نواز شریف نے بات کی ہے اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں جو سطح ہے لوگوں کی تعلیم کی بھی اور سمجھ کی بھی، خاص طور پر کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں ہمارے سوسائٹی میں، یہ ماننا پڑے گا. آپ اپنے دیکھ لیں ریٹ آف ایجوکیشن، آپ اپنے دیکھ لیں غربت کے معاملات، پھر آپ دیکھ لیں ہم کہ پچھلے 10 سالہ جمہوری دور میں تعلیم کی شرح 1% کم ہوئی، جو کہ جی ہاں، حیران کن ہے. جی ہاں. تو جب بڑھنے کے بجائے تعلیم کی شرح یہ ہو، غربت کی شرح یہ ہو، تو لوگوں کو ظاہر ہے اکٹھا کرنا بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ نیریٹو، یس نیریٹو سے لوگ نہ سمجھتے ہوئے بھی نیریٹو سے ایگری کر جائیں گے، کیونکہ وہ نواز شریف کی شکل تو دیکھیں گے. یعنی ایک کہ اس پارٹی ہے، کا ووٹرز ہیں، اندرونی سپورٹرز. خلفشار کا ایک شدید خطرہ موجود ہے، جس کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جی ہاں، گورنمنٹ کو اس کو آپ رول کرنا آؤٹ پڑے گا کہ نہیں کر لوگوں کو سکتے. گمراہ کیا جا سکتا ہے اس بیانیے کے ذریعے. تو نہیں، میرا تو خدشہ دوسرا ہے، کیونکہ ہم، جو گمراہ یہ جو لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں وسوسے پیدا کر دیے جائیں اپنے ہی اداروں کے خلاف، تو ہوتا یہ ہے. دیکھیے ادارے بنتے ہیں صدیوں میں، ادارے بنتے ہیں کئی دہائیوں میں. اداروں کو برباد کرنا یہ دنوں کا کام ہوتا ہے، خاص طور پہ نواز شریف جیسے اس قد کاٹ کے لیڈروں کو اگر وہ یہ بات کریں تو نیشنلی تو چھوڑیں، نیشنلی تو پھر بھی اپنے لوگوں کو سمجھا لیں گے، اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے سمجھانے کی، اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو خطرہ موجود انٹرنیشنلی ہے، جو خطرہ موجود ہے ہے، عوام کی. تو اس سے پہلے، اس خطرے سے پہلے، اس کے پیچھے مضمرات کیا ہیں؟ کیا نواز شریف کا مقصد اپنی جائیداد بچانا؟ کیونکہ واضح طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی نواز شریف نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی زرداری نے کوئی چوری نہیں کی، تو ایک جھوٹ ہوگا. مطلب اس جھوٹ کو پیچھے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، چاہے آپ جتنا بھی سپورٹ کرنے کی ان کو کوشش کریں. تو کیا صرف اپنی جائیدادیں بچانا اور حکومت میں آنا، صرف ان 2 مقاصد کے لیے وہ یہ بیانیہ اختیار کیا ہے؟ اور اس بیانیے کو اختیار کرنے کے پیچھے کیا ان کو امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ایسے لیڈروں کو برطانوی انٹیلیجنس کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی ان کے دوست ممالک جو کہ اس وقت بھارت اور امریکہ بھی ہیں، ان کی بھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. تو کیا صرف ایک چیز کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں یہ، یا یہ ان کا کوئی ایسا نظریہ ہے جو کہ قوم کو واقعی آگے لے کے جا سکتا ہے؟ ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمارے لیڈران مختلف اوقات میں مختلف قوتوں کا سہارا لیتے رہے ہیں. ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمارے لیڈران بڑی طاقتور ملک جیسے امریکہ ہے ان کو کہتے رہے کہ جی آپ آ کے انٹروین کریں. یہ پہلے تاریخ رہی ہے اور یہ ریکارڈڈ بہت ساری چیزیں ہیں. خیر اس چیز کو دے رکھتے ہوئے آپ کے سوال پہ ڈائریکٹ میں آ جاتا ہوں، اس کے جواب ڈائریکٹ دے دیتا ہوں میں کہ اس وقت جو دنیا کی پالیٹکس چل رہی ہے، ریجنل اور انٹرنیشنل، آپ نے خود اپنے بیانیے میں فرما دیا کہ اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمارے سب سے ایک ویل فاؤنڈیڈ اور بہت اسٹرانگ ادارے کو، جس کا نام ہے ملٹری یعنی آرمی، جس کے خاص طور پہ اس کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نواز شریف اپنی چاہے جو پرسپشن ہے، دیکھیں میں کسی کو اس وقت تک غدار نہیں کہوں گا. میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا میں اس ملک کے جو 222 ملین کے لوگ ہیں، 2200 ملین لوگ ہیں، وہ ان کو ساروں کو میں محب وطن سمجھتا ہوں. انلیس کہ پروف کیا جائے کورٹوں کے ذریعے کہ وہ باغی ہیں، غدار ہیں، جو ہیں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا پرسیپشن یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اور جو ایک عام آدمی کا مشاہدہ یہ ہے، ہم بھی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم بھی گراس روٹ لیول سے پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، پرسیپشن یہی ہے. اور جو ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے اس ملک میں، جو ہم نے وٹنس کیا ہے اور سنا ہے لوگوں سے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یس پرسیپشن صحیح ہو سکتا ہے. لیکن اس کو پروف کرنے کے لیے ظاہر ہے کورٹوں کا سہارا، اور نواز شریف کے لیے تو اب کنوکشن بھی ہو گئی ہے. تو اب رہا سوال یہ
کہ اس سے ڈیمیج کیا ہو سکتا ہے. اس وقت دنیا میں خاص طور پر اسرائیل، انڈیا اور ایون بڑی پاور کچھ، ان کی نظروں میں اگر کوئی چیز کھٹکتی ہے تو وہی چیز کھٹکتی ہے جو اس ملک کو سب سے مضبوط اور مربوط ہے، جو کہ آرمی ہے. یعنی ملٹری جو ہماری فورسز ہیں وہی ایک منظم ہے، مضبوط ہے، مربوط ہے. ان سے لغزشیں ہوتی ہوں گی، پہلے ہوتی بھی رہی ہیں، اب بھی ہوتی ہوں گی، لیکن کس فورس سے اور کس جگہ نہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان لغزشوں کو جو کسی اور کے مقاصد کو حل نہیں کرتا ہے یا اس کی وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ دیں. جس طریقے سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس سے یہ ہے، دیکھیے میں اقوام متحدہ میں کام کر چکا ہوں. اقوام متحدہ کی کچھ انویسٹیگیشنز میں نے خود کی ہیں. میں جب ایسٹ تیمور میں تھا تو وہاں یہ ساری کی ساری چیزیں کوٹ کی جاتی ہیں اور ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جائے. آپ ذرا انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ذرا کچھ اور جرائد کو دیکھ لیں جو نواز شریف کی خاص طور پہ پچھلی تقریر تھی اس کے بارے میں جو ہمارے خلاف کیا گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ اس ریجن میں ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، اسلامک کنٹری میں ایک بہت ہی معنی رکھنے والے کنٹری ہیں جس کی طاقت کے لحاظ سے اور نیوکلیئر اپنی کیپیبلٹی کے لحاظ سے، تو ظاہر ہے جو ہمارے مخالف لوگ ہیں خاص طور پہ انڈیا، وہ ہمیں ہار تو نہیں پہنائے گا. اور انڈیا کا نیکسس اسرائیل سے ہے. اسرائیل کو کوئی اسلامک ملک کیوں اس کی نظر میں اسے بھائے گا اگر وہ نیوکلیئر بھی ہو. تو یہ بڑی عام سی بات ہے سمجھنے کی. اور خاص طور پہ جب ہم نے اس وقت جو یو اے نے اور بحرین نے اور سعودی عرب کے نرم گوشہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہے، خاص طور پہ جب یہ ہم نے اس بات کی آپ کی، مخالفت بھی آپ کی نے ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنا سعودی عرب اور عرب ورلڈ میں، آپ عرب نیوز کی خبریں دیکھیں، عرب نیوز کو اگر آبزرو کریں تو عرب نیوز نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنے والا جو بھی نیریٹو نواز شریف نے دیا اس کو اپنے اخباروں میں، اپنے فیس بک میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ کیا. یعنی کہ انہوں نے دیکھیں بہت سارے ٹویٹس اور فیس بک پہ بے تحاشا اس کو ہائی لائٹ دیا، جیسے ایسا لگا کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ ہیں، یا ان کو یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف ہی وہ صحیح لیڈر ہے کیونکہ وہ اپنے ملک میں تو قتل بھی کر دیں تو کسی کی خبر نہیں دیتے، اور آپ نے اور اس ملک کی ایک بار نہیں، انہوں نے 6 بار فیس بک پہ پچھلے 3 دنوں میں مختلف احوال سے، یعنی یہاں تک کہ کیپٹن صفدر کے اریسٹ کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اپنے آپ عرب نیوز نے. آپ انڈین چینلز کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اس آپ سے نے یہ بالکل ایک وہی اور بات کر اینگل دی. دکھاتا ہے کہ عرب نیوز بھی، عرب ورلڈ بھی، سعودی گورنمنٹ بھی نواز شریف کے اس بیانی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اسرائیل کی گود میں نہیں جا کے بیٹھ رہے ہیں وہ اور پاکستان اس طرف نہیں جا رہا، انڈیا کے آگے نہیں جھک رہا، تو کسی طریقے سے ہم تو جھک گئے ہیں، ان کو بھی دبا کے جھکایا جائے. اور اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ساتھ عرب دنیا اور سعودی عربیہ بھی پاکستان کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور نواز شریف کا ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں. اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے یا گلف کنٹریز نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو جو کہ امریکنز کے پالیسی کے خلاف ہو. میں خود جب سفیر تھا تو مجھے وہاں کے سربراہ کہتے تھے کہ ایمبیسڈر یو ٹیل یور country that they should not really be so critical about the US. اور اس قسم کی باتیں وہ ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے وہاں سے. تو میں نے اس کو لکھ کے ڈاکومنٹ کر کے بھی بھیجا ہوا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کبھی اس کے اب تو سونے پر سہاگا ہو گیا ہے. اب تو کہتے ہیں پنجابی میں کریلا تے وہ بھی نیم چڑھیا. اب جو ہے انہوں نے اسرائیل بھی کھلم کھلا، پہلے بھی چل رہا تھا در پردہ، اب تو کھلم کھلا اسرائیل بھی اس نیکسس میں آ گیا ہے. تو گلف کنٹریز، اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں واضح طور پہ کہ آگے یہ جا کے ساتھ ہیں نواز شریف کے اس بیانیے کے ساتھ ہیں، اور پاکستان پہ اور پاکستان کی سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کو نشانہ بنا رہے ہیں. آپ نواز شریف کے اسپیچ میں دیکھیں نا کہ یہ جو اسلامک بلاک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی تو سعودی عرب جو ہے شروع سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے کیوں ملیشیا میں سمٹ میں اٹینڈ کر رہا ہے اسلامک بلاک اور کو صحیح ٹرکی. تو یہ گارنٹیز تو ظاہر نواز شریف نے دی ہے ان کو کہ بھائی میں آیا، میں تو کوشش یہی کی جا رہی ہوگی تو اس وقت اور مسئلہ کی یہ ہے جا کہ رہی ہے. خنجر جو پیٹ میں بھوکا جا رہا ہے، اس میں امریکہ، اسرائیل، انڈیا سے تو پتہ ہی تھا ہمیں، سعودی عرب
اور عرب دنیا کے ان شیخوں اور چوروں سے بھی محتاط رہنا پڑے گا. تو بالکل درست فرمایا. اور اس وقت 5th جنریشن میں دانستہ اور غیر دانستہ طور پر آخری پہ گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ الطاف حسین کے ایسے بیانے کے بعد ایم کیو ایم کو بین کر دیا گیا، الطاف حسین کی تقریروں کو بین کر دیا گیا، اور الطاف حسین کے خلاف غداری یا بغاوت کے مقدمات بنائے گئے. کیا لیکن کو بین کیا جائے گا، یا یہ نیریٹو اتنا اس حد تک آگے نہیں بڑھا جتنا الطاف حسین کا نیریٹو بڑھ چکا تھا، یا وہ تقریر بڑھ گئی تھی؟ تو یہ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کیا گورنمنٹ قانونی طور پہ چارہ جوئی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، الطاف حسین کا ایک لمیٹڈ اسکوپ تھا. الطاف حسین کبھی بھی اس اسٹیچر کا اس کے پاس پوزیشن نہیں رہی. ٹھیک ہے، اس کے ڈر سے، خوف سے، اٹھ جاؤ تو لوگ اٹھ جاتے تھے، بیٹھ جاؤ تو لوگ بیٹھ جاتے تھے، بند کر دو دکانیں تو بند کر دیتے تھے، کھول دو تو میڈیا والے جو ہے وہ 3 گھنٹے چلا رہے ہوتے. تو وہ ایک دوسرا معاملہ تھا، اس کی انٹرنیشنل نیوسنس ویلیو نہیں تھی. اب اس کو کچھ لوگوں نے کچھ قانونی طور انٹرنیشنل ایجنسی نے پہ نمبر 1 کیا پی ایم ایل این کو بین کیا جا سکتا ہے، یا پی ڈی ایم کو itself ایز اے بین کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے نمبر 2 کیا کانسٹیٹیوشن کو ملحوظ خاطر رکھیں تو بین کرنا تقریباً ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ کوئی دانائی نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی لیکن ایم کیو پارٹی ایم کو کو کیسے بین بین کر کر دیا دیا جائے. گیا؟ ایم کیو ایم کو کیسے بین کر دیا گیا؟ اگر یعنی ایم کیو ایم پہ جتنے دہشت گردی کے الزامات تھے، دنیا اقوام اس کو قبول کر چکی. لیکن اگر اس کو پی ایم ایل این کو بین کیا گیا تو ایک یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بہرحال پارٹی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہی کاؤنٹر کرنا چاہیے ان کو. دیکھیے، یہ جتنی بھی پولیٹیکل پولیٹیکل پارٹیز یا کاؤنٹر نیریٹو سے اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. جی تو کیا نواز شریف کے خلاف بغاوت کا کوئی مقدمہ بن سکتا ہے اس تقریر پہ؟ آلریڈی بغاوت کا مقدمہ، یہ چیزیں انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہیں. میرے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اٹ ول بی ویری ہارڈ ٹو پروو دیٹ. سو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو بغاوت کا مقدمہ اس پہ آرٹیکل 6 کے تحت انہوں بنانے نے والی ہے یا لگانے والی. پاکستان کی سلامتی کے اداروں پہ ڈائریکٹ نفرت انگیز بیان بازی کی ہے، جس کو ہمارا آئین اور قانون دونوں جس میں کے خلاف ہے، اور جس کی سزائیں موجود ہیں قانون میں. ہاں نہیں، وہ تو پھر کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا نا. اور وہ اس لحاظ سے 3 دفعہ اگر کوئی پرائم منسٹر رہا ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے دوسرے طریقہ کار موجود ہیں. ایک تو کاؤنٹر نیریٹو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. یہ بات تو وہی ہو گئی کہ پرائم منسٹر رہا ہے، پاورفل انسان ہے، تو اس کے لیے الگ قانون، اور کوئی کمزور انسان ہے تو اس کے لیے الگ قانون. دیکھیں، قانون کی امپلیمنٹیشن آپ جو پروسیکیوشن ہے وہ تو اس کو پروسیکیوشن کیس تو بنا سکتی ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا اس قسم کے کیسز کو وہ بہت ٹیکنیکلی اسپیکنگ بہت مشکل کام ہے. ایک تو یہ اس کا قانونی پہلو ہے. پولیٹیکل پہلو یہ ہے کہ اس میں اس وقت ملک کی جو سچویشن ہے اس کو بڑے ہمیں سینسیٹیو طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا. اس میں پابندی لگنی چاہیے، لیڈروں پر لگنی چاہیے، کیسز بھی بننے چاہیے، کچھ لیڈروں پر بننے چاہیے. ایسا پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت شاید یہ نہیں سوچ رہی ہو یا ایسا نہ کرے. لیکن بہرحال اس وقت جس ہم دوراہے پر ہیں، ہم بہت عمران خان صاحب خطرناک نے ایک دوراہے پر جارحانہ پڑے. بیان تو دیا ہے کہ اب وہ میری دوسری شکل دیکھیں گے. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا مقصد ہے. چلے پھر آپ کو میں جو بات نہیں کرنا چاہتا تھا پھر میں کر دوں وہ بات بھی آپ کے ناظرین کے لیے، کیونکہ اب اس دوراہے پر آپ نے اس ڈسکشن کو ڈال دیا ہے کہ پہلے جب بھی انٹرونشن ہوئی ہے ملٹری، وہ کمپیل کی گئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ جی جو حالات پیدا کیے جاتے تھے اس کے بعد کبھی، میں خود ایک ایلومنائی ہوں پی ایم اے کا، کبھی کوئی سی ایس سوچ کے نہیں آتا ہے کہ میں انٹرونشن کروں گا. یہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ایک نظام ایسا ہے کہ اس ملک کی سلامتی کو اگر دیکھا جاتا ہے تو پھر انٹرونشن. اس دفعہ اگر انٹرونشن خدا نخواستہ ہوئی اور یہ حالات اس جگہ پہ گئے تو وہ پھر بلڈ لیس نہیں ہوگا، وہ بہت بلڈی قسم کا انٹرونشن ہوگا. تو لہٰذا میں یہی توقع کروں گا کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی کچھ دانائی کا ثبوت دیں اور ہمیں
ہمارے جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں انہیں بھی اس لحاظ سے ہینڈل کرنا چاہیے کہ وہ بلڈی ٹائپ آف انٹرنیشنل انٹرونشن یعنی بلڈی کو کہیں نہ ہو جائے، بلڈی جو قسم کی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹرونشن نہ ہو عمران جائے. خان کی گورنمنٹ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آرمی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو کو ان کے خلاف No, کیسے ہو سکتا ہے؟ that's very right. You have raised a very good point. But then, under these laws, legal framework, if the results are not being obtained by the desired result, then you have to. Then there is a danger. पहले भी तो इस मुल्क में होता रहा है ना, of an intervention and of course martial law danger. So although I don't envisage at this stage, but you can't rule it out. अगर situation को आप उस snatch पर ले जाएं, and where you have to make a choice between the state and the constitution, then of course the state comes first, and this is what has been happening in past also, good, bad, or worse. But I think our politicians are wise enough, some اس of them. امید پہ کہ ابھی ہماری جو سول اور ملٹری قیادت ہے ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے اس کا پورا ٹولہ ایک ساتھ مل کے حملے کر رہا ہے اپنے مفادات کے لیے، اس معاملے پہ ایز اے اینکر اور ایز اے شو ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن حقائق کچھ ایسے ہیں کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ چوری ڈکیتی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہم کوئی آپ کے کوئی آخری الفاظ جمیل صاحب؟ نہیں، ہمیں بس وہی جس طرح میں نے کہا کہ اٹس اے سینس وی ہیو انٹرڈ انٹو اے ویری سینسٹیو فیز. اس وقت جو ہمارے گرد و نواح کے حالات ہیں اور اپنے ملک کے حالات ہیں، اس لحاظ سے ہمیں بالکل 360 ڈگری نظر میں رکھتے ہوئے چیزوں کو پھر حل کرنا چاہیے. جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر جب آ گئی بٹوین دا چوائس بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دی لیگل فریم ورک، then of course a state would take the priority, not the legal framework, and then anything can happen, as I said already. جی بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل صاحب، آپ کے اس گہرے تجزیے کا اور ایک ایسے اینگل کا کہ سارے عوامل میں ہمارا بظاہر دو سعودی عربیہ، امارات اور باقی گلف کی عرب ورلڈ کنٹریز بھی نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہیں، جو کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ملک کی ساورنٹی کو چیلنج کر رہی ہیں اس وقت، بسائڈز امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، جو کہ واضح طور پہ بہت عرصے سے جن کے ساتھ ہمارے مفاد کے مسائل نظر آ رہے ہیں۔ اس انالیسس کے کنکلوژن کے ساتھ میں آپ کا میزبان خرم حسین اور ہمارے سینئر اینالسٹ جمیل احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔